یہ ہم اب ظاہر بات چیت کر رہے ہیں, آئی ایم ایف کا وفد آن پہنچا ہے اور تبادلہ خیال ہو رہا ہے, بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. کیا کوئی کسی طور بھی, میں عام فہم زبان میں پوچھوں گی, کوئی عام آدمی کے لیے حکومت کوئی پورشن رکھے گی ریلیف کا اس ڈائلاگ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک بہت ہی سوبرنگ پکچر پاکستان کی سامنے رکھی ہوئی ہے, جس میں بڑھتی ہوئی انفلیشن, بڑھتی ہوئی پاورٹی, ہمارے ایک مشکل سوشل انڈیکیٹرز. ابھی میں دیکھ رہا تھا, آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ پاکستان کا بھی ایک HDI کی جو ورلڈ رپورٹ آتی ہے اس میں پاکستان کا نمبر 161 کی بجائے 164 پہ چلا گیا ہے. آئی تھنک ٹوٹل 180 یا 90 کنٹریز ہوتی ہیں. سارک ریجن میں افغانستان کے بعد وی آر امنگ دا لویسٹ. پچھلے 2 سال میں جو انفلیشن ہوئی 29% اور اس دفعہ تقریباً 24-25% ایوریج. سو آبویسلی یہ ایک بڑی سوبرنگ پکچر ہے پاکستان کی. اور یہ سوچئے, جب آپ IMF کا ذکر کرتی ہیں, IMF is the doctor of the ICU, IMF is the lender of the last resort. جب ملک اپنی معیشت پہ, اپنی اکانومی پہ جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس پہ قابو چھوڑ دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں $25 ارب چاہیے باہر سے, ہم خود نہیں جمع کر سکتے IMF کی امبریلا کے بغیر. تو ہم 24ویں دفعہ اپنی کیا 76 ایئرز آف ہسٹری میں 24ویں دفعہ ICU کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. ہمیں سیریسلی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ ہم ملک کو کہاں لے آئے ہیں. 21 پروگرام میڈم ان میں سے انکمپلیٹ چھوڑے ہوئے آ رہے ہیں, اور اس وقت جا رہے ہیں IMF کے پاس جبکہ گلوبل ٹیل ونڈ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. یاد رکھیے کہ جو جیو اسٹریٹجک رینٹس تھے جس پہ ہم نے بہت سی ہمیں ایڈ مل جایا کرتی تھی, وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہمارے دوستوں نے بھی ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ IMF کے پاس جائیے تو ہم بھی آپ کے جو لونز ہیں ان کو ریویو کر لیں گے, ری پروفائل کر لیں گے, آگے بڑھا دیں گے. اب یہ آپ نے جو بات رکھی ہے ریلیف کی, دیکھیں آنے والے دنوں میں بہت کم ریلیف سوائے انکم سپورٹ پروگرام کے, جس میں اس وقت 467 ارب روپے 10 ملین ہاؤس ہولڈز کو دیے جاتے ہیں, اس سے کوئی بہت زیادہ ریلیف جو ہے وہ دینا ممکن نہیں ہوگا. اس پر بھی IMF نے اپنی ریزرویشن شو کی ہے خاقان صاحب. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ IMF کی ریزرویشن کا جہاں تک تعلق ہے, اگر آپ 21 دفعہ ایک لینڈر کے پاس اپنے پروگرام انکمپلیٹ چھوڑ کے آئے ہوں گے تو مجھے آپ پہ تشویش تو ہوگی نا کہ کیا آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام میں آتے ہیں, اس کے بعد 3-4 قسطیں لیتے ہیں اور پھر پروگرام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ بات مجھے اس لیے معلوم ہے کہ پاکستان نے اپنی زندگی میں 2013-16 کے علاوہ کبھی بھی کوئی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی جو ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا. اور وہ فیسلٹی میں نے چونکہ پاکستان کے لیے اس ٹیم کا میں کلیدی رکن تھا اور ہم نے اینکر کی تھی اور انشور کیا تھا کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر سکیں. اگر آپ اس طرح سوچیں گے. ہاں جی 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 آپ بولیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ نے 13-16 کا ذکر کیا. ڈار صاحب اس فریم میں موجود تھے جب ہم نے کوشش کی, کاوش کی کہ ہم ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں, IMF کو ٹاٹا بائے بائے بول دیں. اب سچویشن بڑی چینجڈ ہے. ڈار صاحب ویسے تو ہی از ناٹ پاپولر ان ٹرمز کے وہ شاید IMF کے ساتھ اچھے سے ڈیل کر سکے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا PDM کی گورنمنٹ میں کیا ہوا ہے. تو اب وہ پکچر میں نہیں ہے, آؤٹ ہے. اب ایک نیا پلیئر جو ہے وہ ان کر دیا گیا, ٹیکنوکریٹ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ٹیکنوکریٹس کے سٹیکس نہیں ہوتے پولیٹیکل, ڈار صاحب کے تو پولیٹیکل سٹیکس تھے کیونکہ وہ ایک پارٹی سے بلانگ کرتے, تو کتنا چینج آئے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کو پہلے تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ IMF کے پاس کیوں جا رہے ہیں. IMF صرف آپ کو ایک روم فریم دیتا ہے, بریدنگ روم. اس میں آپ وہ پالیسیز لا سکتے ہیں جس سے واقعی کوئی تبدیلی آئے. پہلے تو یہ کلیئر کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ IMF جو ہے وہ آپ کے کلیدی مسائل حل نہیں کرے گا. آپ پہلے اپنا کوئی پلان لکھیے اور ہمیں بتائیے کہ وہ پلان کیا ہے, پھر IMF سے بات کیجئے. آپ بتائیے کہ آپ نے اپنے ریفارم میجرز کیا رکھنے ہیں. میں ہمیشہ ملکوں کو میڈم یہ کہتا ہوں, بہت سی کنٹری اتھارٹیز کو یہ کہتا ہوں کہ countries know their country better than the foreigners who come to your country for 10 days. So اگر اس طرح سوچیں گے اور پھر یہ سوچئے کہ سامنے 8-10 PhDs آج بیٹھے ہوں گے آپ کے, وہ سارے ہماری طرح کی یونیورسٹی سے PhD کیے ہوئے ہیں, جارڈن, ایجپٹ, کئی ممالک پر کام کر کے آ رہے ہیں. آپ اپنی وہ ٹیم رکھیے جو کہ ٹیکنیکلی ان کو ہینڈل کر سکے, بیکاز وہ اکانومیٹک ماڈلنگ پہ بیسڈ ایک پروگرام آپ کے سامنے صحیح ہے. میں چھوٹے چھوٹے 2 سوال آپ کے ساتھ کر لیتی ہوں خاقان صاحب. ایک تو نجکاری کے اوپر بہت دیر سے ہمارے ملک میں بات چل رہی تھی کہ جو ادارے خسارہ دے رہے ہیں ان کو نجکاری کی طرف لے جانا چاہیے.
प्राइवेटाइजेशन कितनी ज़रूरी है इस सिचुएशन में, क्योंकि आईएमएफ ने भी डिमांड कर दिया है। और एक छोटा सवाल एक आम आदमी की नज़र से ये है कि मैं तो ऑलरेडी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा दे रही हूँ अपनी हैसियत से बढ़ के, गैस आती नहीं लेकिन बिल आते हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस बढ़ गई है, और खाने पीने की अशिया जो है वो जो बजट पहले किचन का हम रखा करते थे उससे बहुत ज़्यादा हो गया। इन बोथ केसेस ये कैसे मुमकिन है कि जो गवर्नमेंट पूरा मैंडेट लेकर भी नहीं आई है, पार्टनर्स के साथ एक पोजीशन में है, बड़ी वीक पोजीशन में है, वो कैसे मीट करेगी तमाम तर क्राइटेरियाज को, और प्राइवेटाइजेशन कितनी ज़रूरी? 2010 में मैंने हुकूमत में एक किताब लिखना शुरू की, 2013 में कंप्लीट की थी वो पहली किताब। तब मैंने कहा था कि 167 यानी कि टोटल तकरीबन हमारे पास इस वक्त कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो एक बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं। पीआईए का 2013 का नुकसान मैं अभी पढ़ रहा हूँ 45 अरब था, इस साल 100 अरब को क्रॉस कर जाएगा। पावर सेक्टर का 2013 में जो सर्कुलर डेट था वो 500 अरब था, इस वक्त वो 2500 अरब रुपया है। गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट जो नुकसान है सिफर था 5 साल पहले, आज 2900 है। टेलीकॉम एक सेक्टर है जिसको प्राइवेटाइज किया है। मैं कभी पेरिस में से भी आपसे बात करता हूँ, आपको नहीं मालूम होता, और कभी लाहौर से भी करता हूँ, बट आई गेट द सेम स्पीड बिकॉज ये एक प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी में है। आपने मुझे कभी ये नहीं कहा कि मेरा मोबाइल का बिल डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा आ गया है, पर आप बिजली का बिल, गैस का बिल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बिल, इन तीनों पे खाइफ हैं, एफिशिएंसी पे भी खाइफ हैं। अब तय कर लीजिए कि आपने प्राइवेटाइजेशन करके क्या फ़ायदा उठाया, और ना करके 5700 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खड़ा किया हुआ है। सारे अदारे जो टॉप 10 लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं, 7 उसमें से डिस्कोज हैं आज भी, 2013 में भी यही था। प्लीज़ ये तय कर लें, निजकारी किए बगैर आप किसी तरह भी हुकूमत के पास ये ना सकत है, ना ही हुकूमत सीईओज या बोर्ड्स अपॉइंट कर सकती है, ना ही आर्म्स लेंथ पर इनको चला सकती है। पर हैविंग सेड दैट, मैं एक समझदार पॉलिसी मेकर हूँ, निजकारी पनेशिया नहीं है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, पॉलिसी मेकिंग, ये सब हुकूमत को साथ करना पड़ेगा। आखिर में हमेशा ये कहता हूँ, रिपीट करूंगा, पाकिस्तान इज इन अ कॉम्पिटेंस क्राइसिस। ये सब चीज़ें मैनिफेस्टेशंस हैं। एक चैनल पे अच्छे लोग आएंगे, एक चैनल अच्छा चलेगा। आप पुअर क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स रखेंगे, कम पैसे देंगे, तो एक चैनल कभी भी अच्छा नहीं चलेगा। पब्लिक सेक्टर भी इसी तकलीफ में है, इस तकलीफ को दूर कीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। और एक बात नाजरीन वो ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर अरबों रुपए आप लोग ऐसे कामों में लगा रहे हैं जिससे शायद आम आदमी को फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा ख़जाने पे बोझ पड़ रहा है। उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पेंशन्स का भी है, लेकिन बहरहाल इस पर भी आईएमएफ ने रिजर्वेशन शो की है और उसको भी केटर करने का कहा गया है। लेकिन हुकूमत इस वक्त जिस पोजीशन में है वो ये आखिरी किस्त लेने के बाद स्टैंड बाय प्रोग्राम की एक लॉन्ग टर्म मुआहदे का सोच रही है। अब उसके नतीजे में कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं इसका अंदाज़ा हम आज की इस गुफ्तगू से लगा सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं और बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काविश अमेरिका में रंग ले आई।